ایک اپنا وقت نبھایا کر قربان فرید سر اپنا ہن تیرا وارا اے میرا وارا آیا تے تو چپ چا فرمایا تھوڑا قصور نہیں تو سردی بڑی سبحان اللہ کیا پیارے لوگ ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور فرمائے کہ کر قربان فرید سر اپنا ہن تیرا وارا تے یار بھی سر نہیں لکایا انہیں آکیا تو حکم کر میں آیا تو مانگتا چل میں دیتا چلوں اب وہ پوری کائنات اٹھائی کاندھے پہ رکھ کے عشق بولا کہ عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا یہیں رہ دے آمیں نہا ہون این تنی ہو دی قدم بدھا پیچھی تے نہ دیکھی مو والا ہیلا کریں سر تین تنی کیا تھیا تیری نہ بنی بڑھ سے ہوا جیری رب گنی یہ ہے نبوت محمدی کہ آپ نے مانگا کچھ نہیں اسی لیے کہتے ہیں لنگنا پار تے پوچھنے لانگے سریکی ویسے تو انہوں دی ہے لنگنا پار تے پوچھنے جنہ پار جانا ہوں دے انہاں لنگے کدے نہیں پوچھے کہ میں پار وینے پول کتا ہے تے جے نیت ہوئے نا خراب بلا دن آصف صاحب دل بڑا ہا پر سردی ڈاڑھی کاشف صاحب تو آنی گال پہنچی ہے سنی جلسہ بھی چنگا تھے پر دل بھی ہا پر کیا کروں رضائی دے وچ بڑیا پہ ہوں من حرامی حجتان ڈھیر لنگھنا پار تے پوچھنے لانگے کر دھو اندھار تے دردہ کیوں اپنا نا اٹھ رکھواتے چا بار تے رینگدہ کیوں جانباز میاں پھریں وچ جنگلان دے کھامنا ڈھونڈ دے وال سنگدہ کیا حوصلہ ہے میرے نبی کا پوری کائنات اٹھا کے کاندھے پہ رکھ دی اوپر سے آواز آئی کہ نوح کو 9,900 سال دیے بندے پانجتے چھی آمنا معہو اللہ قلیل تھوڑے جے چند بندے کلمہ پڑھا کے ہو گئے کسے نو دیتے 100 کسے نو 400 سال کسے نو 150 سال وہ سونا آمنا دلال فرمایا سال نہیں ٹوٹل 40 سال تو اعلان کرے سے تے ٹوٹل 63 سال تے ویسے ول واپس سڑے ساں پر سیاں 23 سال دے وچ کہیں کو رستہ دکھے ساں انہیں آکھو تو جان تے تیرا کام جانے میں کو نتیجہ چاہید ہے ریزلٹ چاہید ہے نائب دھیری دے قاتل بچن جیڑے قاتلن ازل موعودہ تو سوئلت بے ای زمبن کوتلت جیڑے دھی کو زندہ زمین غرق کھڑے کرے دن میں دیکھنا چاہتا 23 سال دے وچ اے دھی دے متھے کو چم دے نظر آمن اے میرا گھر پیا سردی بتیں دی 360 بت دی پلی دیئے اتھا ہر بندہ یزید دیئے ہر کچھ یزید دے بھی خیر خواہ ہے لیکن انشاءاللہ تباہ ہے لگ دے مروان دے بھیرا ہے اے میرا کعبہ ایندہ کلیجہ پہ اثر دے صدیاں گزر گن ہن تیری ڈیوٹی ہے ای کو پاک کرے سے بتے کو زمین تے سٹے سے تے اللہ دے نعرے لوے سے اتھا ایک
فرعون حضرت موسیٰ دے سامنے اتھا گلی گلی وچ فرعون تے نمرود تے شداد لیکن او سونا مدنی اے سارے کام تے کنو کروے ساں تے جلدی سڑے ساں لیکن ناکامی دا منہ نہ دیکھ ساں سارے کام کرے سے انہیں آکھا فکر نہ کر وال دنیا ڈٹھا کعبہ ٹیک دا میک دا چیک دا علامہ اقبال آخدہ ہے کہ کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے بت منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے بدلی کائنات کے نہیں دھی کسے دی تے جھولیاں سارے اڈی کھلوتے نبی صحیح ہے کہ یتیم بالڑی کو چایا تے آپ نے فرمایا کون پلے سے پورے مجمع دے جھولیا اے اوین اذا بشر احدہم بالانسا ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم جڑے دیری کو بچھو سمجھ دے ہن تے پیدا تھی دی ہے تے جی میں مولی دے پتر اتو تھوہیں دن رکھ ہاتھ سینے تے بیٹی کی گردن مروڑ کے مسکراتے تھے یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے یا اوپر پہاڑ سے پھینکتے تھے اور اس کے جسم کا ٹوٹا ٹوٹا اڑتا تھا اور کہتے تھے ہم ہیں شان والے آج وہی چند سال کے بعد ریزلٹ آیا ہے مدنی نے کسی یتیم بچی کو اٹھایا ہے ایسے سینے سے لگا کے فرمایا کوئی ہے جو اسے پالے پورے مجمع کی جھولی رسول اندر ہی اندر مسکرایا سر ناز دے نال چایا لے خدایا جڑا کم تو ساڑے ذمے لایا تو سوال میرا وہی تھا چاہیدہ تے ایسی کہ میرے نبی نو اللہ بیٹے ابھی ایک لمبی قطار بیٹے نکمے بھی ہون تا بھی کم از کم آسراتے ہوں دے لیکن میرے اللہ کی حکمت دیکھیں سارے لے لی اور پھر ایک بیٹے کا جنازہ لے کے میرے نبی نکلے پیچھے کوئی جماعت نہیں تھی جنازے کے پیچھے حضور لے کے چلے آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور حضور بیٹے کو کہہ رہے تھے ہم تیری جدائی پہ دکھی پڑے حضور کی آنکھیں برس رہی ہیں حضور رو رہے ہیں اور ایک صحابی ساتھ تھے کہنے لگے حضور آپ بھی روتے ہیں آپ بھی روتے ہیں فرمایا دوست آنکھوں کا رونا رحمت ہے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں اولاد دل کا ثمر ہوتی ہے جب دل کے ثمر سے یہ ثمر ٹوٹتا ہے تو شجر بیچارہ ہلتا ہے کہا یہ مجھ محمد کی جان جگر تھا میرا بیٹا اور ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ صدیق نبی ہوتا میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ رہا ہے اس لیے رو رہا لیکن دوستان گرامی میرا نبی تو رویا بیٹا چلا گیا بیٹے کا جنازہ ہاتھ میں تھا اسی لیے کہتے ہیں دشمن اللہ کرے ہو لیکن نیچ نہ ہو گندہ پیچ نہ ہو دشمن ہو پر کمینہ نہ ہو کمینگی کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں یہ ایک صفت ہے کسی گودے میں بھی کمینگی ہو سکتی ہے کسی سردار میں بھی نیچ پن اب یہ سردار تھے سارے لیکن نیچ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ادھر حضور نے بیٹے کا جنازہ اٹھا رکھا ہے ایک نے کہا لگا ہے یہ سردار ہے قوم کا عاص بن وائل اور ہنس کے کہا کہ محمد کی آخری نشانی بھی مٹ گئی اب ذرا غور کرنا یہ نشانی بھی مٹ گئی انقطع ذکرہ اب اس کی یاد بھی ختم اب اس کا دین اسلام ختم پیغام ختم سب سے بڑی بات یہ ہے اولاد ختم
جب اولاد ختم تو یاد ختم. میرے نبی کے سینے پہ چوٹ لگی کہ تیری حکمتیں تو جانے، لیکن دشمن بھی کھلوا چھڑے. دشمن ہنس رہے ہیں میرے حال زار پر، کہہ رہے ہیں میری اولاد ختم، میری اولاد ختم، اولاد ختم تو یاد ختم. دشمن ہنس رہے ہیں، ابھی بس خیال ہی سا اٹھا ہے. اس نے تو پیار کیا ہے میرے نبی سے. اس نے کہا جبریل آج یار بہت رویا، آج یار بہت رویا، بہت رلایا ان نیچو نے میرے محبوب کو. جلدی جا میرے قرآن کا رومال لے جا، آنسو پوچھ کے آ، آنسو خشک کر کے آ. مولا کہوں کیا؟ فرمایا اس کو دکھ لگا ہے، میری حکمت میں نے بیٹے لے لیے، دشمن نے تانا دیا ہے. کوئی کہتا ہے میرے 15 بیٹے، کوئی کہتا ہے میرے 18 بیٹے، کوئی کہتا ہے میرے 12 بیٹے. محمد عربی کا ایک بھی نہ رہا، یہ ابتر ہو گیا. اب یہ تانے دے رہے ہیں، وہ رو رہا ہے. میں رک کے پوچھتا ہوں کیا پہلا نبی ہے جو رویا ہے؟ پہلے کوئی نہیں رویا. حضرت نوح 950 سال روئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام 15 سال کے تھے، روتے نکلے تھے، پلٹ کے آئے تو آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے. ماں نے کہا جوان ہو گیا ہے پر تیرے دکھ کم کیوں نہیں ہوتے؟ ماں کی پوری چادر لیر لیر پانی میں تر ہو گئی، اس کے آنسو خشک نہیں ہوئے. کون ہے جو رویا نہیں؟ ہر نبی رویا، ہر ولی رویا، ہر ولی رویا. لیکن جو 300 سال رویا تھا، فرشتوں نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، ترس کھا تو ہے مولا. 3 صدیاں ہو گئی روتا پھرتا ہے، تک تو صحیح، پوچھ تو لے ایک مرتبہ کیوں روتا ہے. لیکن جواب کیا آیا؟ بے نیاز نے کہا لا ابالی بے شے، رونے دو اسے، ہم بے پرواہ، ہم بے پرواہ ہیں. ہر جگہ پہ رہا بے پرواہ، سمجھے، ہر جگہ پہ رہا بے پرواہ. جب یار رویا موڑ کی ہویا، فٹ جبریل کو بلایا، فرمایا ابھی جا چپ کرا. اور چپ کرانے والا آیا. اس نے، امام راضی کہتے ہیں، اس نے آ کے کہا سونے رو پہ آئے غیران دیا گلاں تے، غیر تے غیر ہی ہوندن، ویر تے ویر ہی ہوندن، تے انہاں دیاں گلاں سن کے رو پہ آئے. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کبھی ہم سے سنا ہوتا، کبھی ہم سے کہا ہوتا. یہ غیروں کی سن کے تو رو پڑا ہے. سونا رو نہیں، کچھ دشمن تیرے ہیں، کچھ دشمن میرے ہیں، اور تیرے دشمن تجھے بے اولاد کہہ کر ستا رہے ہیں، میرے دشمن مجھے صاحب اولاد کہہ کر تہمت لگا رہے ہیں. اس لیے رونے سے بدلتے نہیں حالات. آمدنی ذات، تو میری بات کر میں تیری بات کروں، تو میرا رکھوالا بن میں تیرا رکھوالا بنوں، تو میرے دشمنوں کے منہ بند کر میں تیرے دشمنوں کے ہونٹ سی ڈالوں گا، تو میری باتیں کر میں تیری باتیں کروں. کہا وہ کیسے؟ کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ بول، مولا میں نے بول دیا. کہا اب میری سن، انا، ذرا لفظوں پہ غور کرے، انا. میرا گلا بھی خراب ہے تے گلا بھی چھوٹا ہے. اتھے مفتی زبیر صاحب نے بٹھا کے آکے ذرا چھکو یہ مد بڑی ڈبل ٹریپل ہے. انا اعطیناک الکوثر. تسی اتھے نہیں پہنچے جتے کچھ پہنچ گئے. اللہ سائیں دی عادت اے ہے کہ رب جدوں بول دے نا وہ آدھا ہے انی. کی بول دے؟ انی.
انی دا معنی ہے میں تے انہ دا معنی ہے 80 تے رب نو سوٹ انی کردہ ہے کیونکہ کل ہے جدو انہ کرے گا تے لوگوں نو شک پہ جائے گا کلے ہو یا گھور بھی رلے ہو اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش جب فرمائی تو فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو امامت کا تاج پہنا فرمایا انی جاعلک للناس اماما عادت سے تھی انی کرن دی لیکن یار دے دشمن نال جدو پیانا پالا انہیں آکیا تو نہ بولی کملی والا ہون آیا ہی حق تعالی انا یہ ہون بھی سمجھ نہیں آیا پھر تانوں اللہ ہی سمجھ انا ترجمہ ناوی کریے تے لگدا ہے کہ رب بول دا پہ انا اے دیوتے قاری صاحبان کو پوچھو مد دیتے ہو مد بھی ہو چھیکویں ڈبل چھیکویں تے سا ترٹ بنجے مد نہ ترٹے انا یا اللہ خیر اج زور بڑا پہ لگ تے مدہ چھکی جان دے ہو خیر فرمایا اج انہاں نال وا پیا جنہاں نو یار نال ویر اج ویریاں دی نہیں خیر یار نو بولن نہیں دینا تے انہاں نو کھرا چولن نہیں دینا اساں آپے نمٹاں گے یار نو آکھیا تو ساڑی بولی بول ہن او دی بولی اسی بول دے پیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تیرا دشمن ابتر ہوئے گا تے تیرا پتر گھر گھر در در نگر نگر کئی یزیدیاں نو آ جانا ہے چکر مروانیاں دے کھول دینے اسی انا اعطینا اب ذرا غور کرنا سیدہ کی بات آ رہی ہے انا اعطینا کا الکوثر تانا یہ تھا کہ بیٹے ختم اولاد ختم رب آکھیا جھوٹ بولتے ہیں کنج ختم کیسے ختم کس طرح ہو گئی اولاد ختم فرمایا بس ذرا مرکز بدلیں گے تیری بیٹی پہ کرم کمائیں گے تیری اولاد وہاں سے لائیں گے جہاں نہ یزید کا پتر ملے گا نہ مروان کا نہ ابن عبد الملک کا نہ کسی شداد نمرود مردود کا لیکن وعدہ رہا اعطیناک الکوثر 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 کس نے کہا تیرے بیٹے ختم الکوثر کا معنی پہلی صدی نہیں نبی کے دور سے لے کر اب تک یہی ہے کہ الکوثر کا معنی علماء کہتے ہیں خیر کثیر اور اس کا سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں جس چیز میں بھلائی ہے وہ الکوثر میں آئی ہے اور الکوثر ایک خدائی ہے رب نے ساری اٹھائی ہے اور یار سے وعدہ کر کے ہر چیز اس کے نام لگائی ہے انا پہلے تے متھے سیک دیتے کہ نہیں انا بے شک ہم صوفیاء سے کسی نے کہا اللہ تے ہیک کے انا کیوں آخدہ ہے مولوی صاحب تے ہو گئے چوپ انہا آکھیا وہ دا کھم میں مرضی ہو دی انہا بولے انی بولے صوفیاء آکھیا اے صوفی اتھے پہنچ دینے جیتے 25 سالے چ مولوی صاحب نہیں پہنچ ناراض بھی نہ ہوئی انہا آکھیا اصالے چ رب اللہ تا ہکوئے پر قہار بھی ہے جبار بھی ہے
ستار بھی ہے صفتاں دے وچ بے شمار بھی ہے او دا یار بھی ہے مدنی نال پیار بھی ہے تے وڈی سرکار بھی ہے انہیں آکھیا جدوں تیرے دشمنہ نال واہ پینا ہے پھر صرف الوہیت نہیں جباری بھی قہاری بھی نہیں سمجھے انا اعطینا ایک کسے نو دیویے تے دو طریقے مثلا میں نو آ جاوے پسینہ تے آصف صاحب آکھنے اے لے رومال ٹھیک ہے میں نو یہ آکھنے اے لے اے گھن رومال تے پسینہ شسینہ پونچھ تے میرے انہ دا رومال ہے 100 روپے دا میرے کولے 1.5 روپے میں اپنا چاہتے آکھا چلو اے تو صحیح دے بدل ایک ہی نہیں ایک یہ ہے کہ یہ رومال دے دیں اور میں پکا مولانا بن کے انہیں کھا نہ دوں حضرت ظاہر ہے پیر پھر وہی ہوندہ ہے آؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے اور جب جاؤ گے تو پھر بھی کٹی جنا خربوزے گی پیر لاہوروں آ گئے نہیں کچا پکا کھا گئے نہیں تے سارا ہی راشن مکا گئے نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ ہاں تو میں نے ایک فقہ کی مثال دے رہا فقہ کی کہ ایک رومال مجھے کاشف صاحب نے دیا کہ یہ لے تھوڑی دیر پسینہ پونچھ لے میں نے لے لیا جب میں نے لے کے میں نے کہا چلو شکر ہے کہ اچھا رومال ہاتھے چڑھا میں نے جیب میں ڈالا جب میں نکلنے لگا تو مجھے آہستہ سے کہا رومال تو واپس دیا شرعاً انہیں حق حاصل ہے کہ یہ مجھ سے واپس یہ ہدیہ مجھ سے واپس لے سکتے ہیں اگر ان کے 100 والے کے بدلے میں 100 روپے والا انہیں دے دوں اور یہ لے لیں اب یہ واپس نہیں لے سکتے اب یہ واپس نہیں لے سکتے رب آکھیا انا اعطیناک الکوثر تے فصلی لربک وانحر تو بھی کچھ کر ہوئے 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 مطلب ہے کہ مولوی صاحب پھر اے نہ آکھ دے رہے رب دیتا سی دے کے لے لیتا سی رب آکھیا سا کچھ دیتا سی کچھ لیتا سی جیڑا دیتا ہے وہ یار دے حوالے کیتا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ رہے تھے نبی کی اولاد ختم رب نے کہا ختم کیسے ہم نے تجھے اولاد دی کتنی دی فرمایا الکوثر اور الکوثر کیا ہے فرمایا دنیا کی کسی زبان میں اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے کہ الکوثر کے لفظ کا ترجمہ ٹرانسلیشن ایک ہی لفظ میں کر دے نہ انگلش نہ اردو نہ عربی نہ فارسی کوئی زبان اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ الکوثر کے مفہوم کو بیان کرے ایک ہی لفظ میں لیکن مولا پھر یہ الکوثر ہے کیا ایک مولانا نے کہا حوض کوثر ہے فقیر آگے بولا کہا جو حوض کوثر ہے وہ تو الکوثر کی نکر ہے تو الکوثر کیا ہے الکوثر کی نہ حد ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے نہ اروار ہے نہ پار ہے نبی کی اولاد کہاں کہاں ہے پیدا مدینے میں ہوئے اب پتا چلا کوئی گردیزی ہے کوئی مشہدی ہے کوئی سمرکندی ہے کوئی بخاری ہے کوئی گیلانی ہے کوئی شیرازی ہے یہ حضرت عشق کی بازی ہے یہ انا آت الکوثر کی غمازی ہے یہ رب نے دشمنوں کا منہ بند فرمایا اور جو وعدہ فرمایا وہ نبھایا یزید کے 15 بیٹے 5 بیٹیاں 20 اولادیں 3 بر اعظم کا حاکم تھا
3 برے اعظم کا حاکم سکندر یونانی سے بڑا حاکم تھا، لیکن قدرت نے ایسے چکی میں رکھ کے پیسا کہ نام نشان نہیں ملتا، لیکن جن کو چن چن کے مٹایا گیا، چن چن کے مارا گیا۔ قدرت نے پیچھے سے دی صدا، مدنی فکر نہ کر اعطینا کل کوثر۔ فاطمہ الزہرا کے وجود کو اتنی بابرکت بنائیں گے، اس کے پاک وجود سے اتنی شمعیں جلائیں گے، ایک دیوا جلے گا، ایسا جلے گا مشرق میں بھی تیری اولاد، مغرب میں بھی تیری اولاد، شمال میں تیری اولاد، جنوب میں تیری اولاد۔ حالانکہ مدنی ہیں لیکن ڈیرہ غازی خان ہے، یہاں بھی سیدوں کا ایک جہان ہے۔ وہ جو لاہور ہے اس کا نقشہ بھی کچھ سمجھ میں آیا ہے۔ یہ زہرا کی کوکھ کی برکت تک، زہرا کی کوکھ کی برکت تک۔ ایک بندہ پوچھن لگا لاہور کے دے، لیکیاں آکھیا اے نواز شریف دے ابے دے، گجرہ آکھیا ساڑے پیو دے، بٹا آکھیا ملکہ، ساری آکھیا ساڑا، تے انہاں آکھیا اے پڑھے لکھیا تو نہیں، اے جا کے کھوکھے آلے تو پوچھو، تے جڑا ترائے ترائے اندہ بھکھا او ستا پہ ہے نا فٹ پات، تے انہاں کل پوچھو اے جڑا بولن گے صحیح بولن گے۔ انہاں آکے جیس بندے نو ٹانگے آلے کل پوچھیا کہ لاہور کے دائے، انہیں آکھیا اے نگری داتا دی، کالج دے پروفیسر تو پوچھیا، انہیں آکھیا اے نگری، علامہ اقبال تو پوچھیا اے نگری داتا دی، فٹ پاتھ آلے کو پوچھیا، نشائی کو لو پوچھیا، او آکھے نگری داتا دی، انہیں آکھیا داتا کاؤنے، انہیں آکھیا او دا نا علیے، اور اے نسل فاطمہ زہرا تو چلیے۔ ہون تک آکھ رکھ شہر لاہور تے داتا جیدہ نا علیے، جیدہ قوم دا سیدے، جیدی اماں فاطمہ تو زہرائے، نہ او دا لاہور وچ کوئی قبیلہ ہے، او ایک پردیسی ہے، او کتھوں دوروں آیا سی، مدینوں ٹرے ٹر دے جا افغانستان وچ ڈیرہ لایا، اتھو دین دی تبلیغ وست لاہور آیا، تے لاہور وچ عرباں پتی کھرباں پتی وڈے پلازے وڈیاں اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیاں دے مالک مار کھپ گئے، او جرنل او کرنل او میاں او فلانا، کسے دا پیو دا نہیں لاہور، اے مسئلے نہیں ہور، اے عشق دے نہیں تور، ویکھ سیدان دی ٹور، اکو نبوت دی کلیے، جیدہ نا علیے، تے اے علی نکڑا علیے، نراز نہ ہونا لاہور آلا جیڑا داتا علیے، اے نکڑا علیے پر مہک دی پنجاب دی گلی گلیے۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، تو سن نعرہ لایا تے میں نو سا آیا، ورنہ تو سامی نعرہ نہیں لایا تے میں نو بھی خیال نہیں آیا، ورنہ کوئی اور علامہ صاحب ہوندہ نا تے انہیں آنے آکھڑا سی آکھو سبحان اللہ، نات خان ہوندہ تے انہیں تے پٹ مارنا سی، انہیں صرف نہیں آکھڑا آکھو، انہیں آکھڑا سی ہاتھ بھی چکو، تے جے تسی نہیں بولنا سی انہیں آکھنا سی میں کسے قبرستان اچ بیٹھ، لیکن میں نو توڑے ڈر تو تے کاشف صاحب تے انہاں دے آصف صاحب دے ڈر تو بولی ہی نہیں میں آکھے تو اپنی نہ بیٹھتا ہے ہور نال کی، تو پگڑی سنبھالتا ہے چور نال کی۔ میرے بھائی اللہ تینو خوش رکھے، لیکن میں نو عادت نہیں نہ نعرے لواون دی تے نہ واہ واہ اکھواون دی،
وہ بس اتنا صرف سکون حضرت ہوتا ہے کہ جب کوئی لگائے نا نعرہ تو یہ ہوتا ہے سمجھنے کا اشارہ. یہ نعرہ ہے ہمیں گواہ، تاکہ میں جو آیا ہوں میں خواہ مخواہ زور لگا لگا کے سپیکر والے کو کہوں اور کھول، اے ہوں دا نادر اور کھول وہ آدھے ظالم دا پترہ تو بھی دے کچھ بول. وہ لڑائیاں پہ ہوں دیا ادھا فلانا سور کڈ. آخر میں کراچی ہوں آیا کہ میں جہاز پہ آیا، تیرے جہاز نو آگ لگے. پہلے تو بندہ بلان آلے نو پھاڑ لگے. یہ کیڑا ڈرامہ بازی ہے، ہاتھ چکو لات چکو پتر کی عذاب مار چھڑ دیں لوگ. پیغام جی ناراض ہو گئے. اچھا اب میں کہ حضرت یاسین صاحب میں کہ کتے وکالت ملتے نہیں کرن لگ. حضور پیغام دینا ہے. سبحان اللہ. کچھ جیڑا بندہ آوے کچھ نہ کچھ تے لے جاوے. تے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خاتون جنت کا کارنامہ سبحان اللہ. اور سورت الکوثر کی جو تصویر ہے، یاد رکھو سورت الکوثر کی جو تصویر ہے یہ خاتون جنت کی تنویر ہے. اس کا اصل مفہوم یہ اشارہ ہے، اور اشارہ بڑا تصور فرمائیں کہ کتنی عجب بات ہے، کتنی عجب بات ہے کہ خاتون جنت کے بابرکت وجود کی برکت دیکھے. پوری روئے زمین پر اگر صوفیاء سے فقیروں سے پوچھیں کہ دنیا عرب میں کتنے قطب الاقطاب گزرے ہیں، وہ کہیں گے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نمبر 1، نمبر 2 حضرت ابو الحسن شاذلی، نمبر 3 حضرت ابراہیم دسوقی، نمبر 4 حضرت بدوی. 4 قطب الاقطاب گزرے ہیں، 4 غوث الاغواث گزرے ہیں جن کے گرد صوفیہ اور تصوف اور ولایت کی پوری چکی چلتی ہے. قبلہ علامہ صاحب ان 4 میں 4 کے 4 ولیوں کے سردار بابا حیدر کرار ماں فاطمہ الزہرا یہ عزت دے رہا ہے خدا ہونا. جس ولی نے بھی فیض پایا ہے فیض خاتون جنت کے کوچے سے ہی آیا ہے. اس لیے ولیوں نے تو سر جھکایا ہے اور شیطانوں نے شور مچایا ہے. الحمدللہ ڈیرہ غازی خان کی گلی میں تم نے یہ علم اٹھایا. اِنَّا اَعْتَيْنَا. بڑی عجیب بات آ گئی. اب ذرا جاگ نہیں سکتے تو بھاگ کے. بڑی عجیب بات آ گئی ہے کہ یاد رکھو اس پوری روئے زمین پر ایسا کوئی دور گزرا ہے کہ ایک بھی بت پرست نہ رہا ہو، ایک بھی کافر نہ رہا ہو، ایک بھی بھوکا نہ رہا ہو، ایک بھی کافر ہندو سکھ یہودی. ایسا کوئی دور یاد کرو. حضرت نوح سے شروع کرو اب تک لے آؤ. ایک کسی ولی کا دور، کسی نبی کا دور. بڑا عجیب قسم کا بزرگوں نے لکھا ہے. بڑی عجیب بات. کوئی دور ہے جس میں صرف اللہ حق ہی پاک ہی، کوئی روٹی تے نہ لڑیا ہو، ہر پاسے خیر ہی خیر ہو، ہر کھیت میں کھلیان ہوئے، خوش سارا جہان ہوئے. واہ زہرا یہ خاتون جنت کی کوکھ کی عظمت تک آنکھ رکھ، مزہ چکھ. خاتون جنت کا ایک بیٹا آئے گا
جب علم توحید اٹھائے گا نہ کفر رہ جائے گا نہ شرک رہ جائے گا نہ بت رہ جائے گا نہ بت پرست رہ جائے گا نہ کوئی یہودی رہے گا نہ کوئی عیسائی رہے گا نہ کوئی رہے گا عیسائی کلمہ پڑھے گی ساری خدائی پڑھ جائے گی خیر کی دعائی یہ کس کی ذات آئی اس کا نام محمد مہدی ہے اور یہ پاک زہرا کی اولاد ہے